بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے والوں پر پھر معرفت الہی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر غیب سے ان کی مدد ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اللہ پاک اپنی سمجھ بوجھ عطا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلاً انسان اللہ سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، وہ جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، جس نے اپنے زندگی کے اندر درود پاک کو لازم کر رکھا ہے، جو درود پاک کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، جس نے درود پاک کو اپنی زندگی کے اندر اس قدر شامل کر لیا محبت کے ساتھ کہ اگر ایک دن وہ نہیں بھی پڑھ پاتا نا تو اپنے اس دن کو وہ نامکمل سمجھتا ہے، ادھورا سمجھتا ہے۔ تو یہ والا جو شوق اور لگن ہے نا درود پاک کے حوالے سے، اس کو پیدا ہونا چاہیے ہمارے اندر، بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت امت محمدیہ۔ یہ کیفیت اور یہ جو ہمارا لگاؤ ہے نا درود پاک کے حوالے سے، یہ اس لیول کا ہمارے اندر پیدا ہو جانا چاہیے۔ اب درود پاک پڑھنے والوں پر معرفت الہی کے دروازے کیسے کھلتے ہیں، اس بات کو تھوڑا سا غور کیجئے گا اور سمجھیے گا کہ درود پاک اللہ رب العزت خالق کائنات، رب کائنات کا اپنا وظیفہ ہے۔ اس نقطے پر غور کیجئے گا، ایسا وظیفہ درود پاک کا جو شہنشاہ رب کائنات کا اپنا وظیفہ ہے ذاتی، اور اس کے فرشتوں کا وظیفہ ہے، اور پھر جو اس زمین پر رہتے ہوئے وہی وظیفہ پڑھ رہا ہے جو خالق کائنات کا اپنا ہے، اور وہ اپنے فرشتوں سے بھی کروا رہا ہے اور کر رہے ہیں فرشتے۔ تو جس شخص نے درود پاک کی کثرت کرنی ہے تو معرفت الہی کے دروازے تو اس پر کھلنا لازم ہو جاتا ہے نا جی۔ اللہ پاک اسے دین کی سمجھ اور بوجھ عطا کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کی عقل کو پختہ کر دیتا ہے، اس کے اندر شعور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر غلط اور صحیح کو ماپنے کا جو ایک پیمانہ ہے وہ اس کو سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور معرفت الہی اسی کو کہتے ہیں نا کہ انسان اللہ کے قریب تر ہوتا چلا جائے، اسے دنیا کی حقیقت سمجھنے لگ جائے، وہ کہ دنیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے اندر دنیا کا ہرس، لالچ، اور ہر وقت ہمارے اندر جو ایک دنیاوی اور مادیت پرستی جو ہمارے اندر جنم لے رہی ہے نا ڈے بائی ڈے، لیکن جو درود پاک کی کثرت کرنے والا شخص ہے نا، اس کے اوپر معرفت الہی کے دروازے کا کھلنا ایسے ہی ہے جیسے اس کے اوپر دنیا کی حقیقت کھل جانا، کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، یہ ایک بازار ہے، اور اس بازار میں سے گزرتے ہوئے اپنی آخرت کے لیے ایسا عمل کوئی ضرور کر جائیے گا، کچھ اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسی ویلیو ضرور ایڈ کر کے جائیے گا کہ جو آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہی حقیقت ہے اس دنیا کی۔ اور جب آپ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے لگ جاتے ہیں نا تو پھر آپ ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے لیے یہ دنیاوی معاملات اور دنیاوی عہدے اور دنیاوی دولتیں اور دنیاوی یہ جو جتنے بھی آپ کی وہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ جی سوسائٹی میں اور زندگی میں موو کرنے کے لیے ان چیزوں کے بغیر تو ہم زندگی کو نامکمل سمجھتے ہیں، لیکن درود پاک پڑھنے والا جو شخص ہوتا ہے نا وہ ان چیزوں پر دھیان ہی نہیں دیتا، اس کی توجہ ہی نہیں ہوتی، اسے پتہ ہے کہ صرف اللہ اور اس کے محبوب کو میں نے راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا چاہیے، مجھے اس دنیا والوں کی نہیں چاہیے، مجھے یہ دنیا اکٹھی کرنی ہی نہیں ہے، مجھے اس دنیا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اور خالق کے کائنات اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے معرفت الہی کا دروازہ اس شخص پر کھل جانا جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے، اللہ پاک اسے راہ ہدایت عطا کر دیتا ہے، اسے صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے، اسے ہر بات کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا غور و فکر کرنا شروع کر دیتا ہے، تدبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پاک کی ہر اس کی قدرت کو اور اس کے کرشموں کو اپنے دیکھنے کے لیے اپنے آپ کو
ان تمام چیزوں کے اندر، ان سوچ اور فکر کے اندر انڈلج کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات سے اللہ پاک کی قدرت کو دیکھنا جو ہے وہ اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ پاک بہت بڑا ہے۔ ہر معاملے میں، ہر بات میں وہ اللہ کی قدرت کو دیکھنے کی اس کے اندر قابلیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو درود پاک پڑھنے والے کے اندر یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، ضرور ہوتی ہیں، لیکن آپ اگر ان چیزوں کو محسوس کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر محبت سے درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، پھر محبت سے نذرانے حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر فزیکلی ان چیزوں کو محسوس کریں گے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، یقینی طور پر انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں، یہ سارا پروسیس اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ جو درود پاک پڑھنے والے لوگ ہیں نا، یہ جو اہل درود ہیں، یہ جو عاشقان درود ہیں، درود سے محبت کرنے والے ہیں، یہ بڑے انمول لوگ ہوتے ہیں، بڑے منفرد قسم کے یہ لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو منفرد کر دیتا ہے۔ انفرادیت ان کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ دوسرے لوگوں سے ذرا ہٹ کے ہوتے ہیں، پھر ان کو دنیا کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ لوگوں کی حقیقت سے بھی آشنا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ کس حساب کا ہے، اور کیا یہ اس کا نظام ہے، کیا سسٹم ہے اس بندے کا، کس کیٹیگری کا یہ بندہ ہے۔ یہ درود پاک اور اہل درود جو ہے نا، ان کی نگاہ کا یہ اثر ہے کہ انہیں پتہ چل جاتا ہے، اور یہی معرفت الہی ہے، یہی اللہ پاک کا قرب حاصل کرنا ہے کہ جب آپ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا تو اللہ پاک آپ پر حقیقتیں کھولنا شروع کر دیتا ہے، آپ کو غیب سے جو ہے وہ مدد ملنا شروع ہو جاتی ہے، چیزوں کو آپ بھانپنا شروع کر دیتے ہیں، انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پریڈکشن کی جو آپ کی جو فیلنگز ہیں نا، پریڈکٹ کر لینا چیزوں کو، وہ حص آپ کی تیز ہو جاتی ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے یا یہ ہوگا، آپ چیزوں کا انالیسس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو درود پاک کی جو کثرت ہے یہ پتہ نہیں انسان کو کس بلندیوں پر لے کر جاتی ہے۔ کبھی آپ اس وظیفے کو زندگی میں شامل تو کر کے دیکھیے گا، آپ کو لذت اور سرور و کیف جو ملے گا نا اس عبادت سے، اس کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک دفعہ درود پاک کو کثرت سے اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے تو دیکھیں۔ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میں اپنی اوقات سے اونچی سوچ رکھتا ہوں، دیدار مصطفیٰ کا شوق رکھتا ہوں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔